تو اس مووی میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے۔ سائمن اپنی بیوی کے ساتھ ایک شہر میں شفٹ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ پھر وہ شاپنگ مال جاتا ہے۔ تب سائمن شاپنگ کرتے وقت اپنے دوست سے ملتا ہے جو سائمن کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں کی اچھے سے ہائی ہیلو ہوئی۔ پھر جب سائمن دکاندار کو پیسے دیتا ہے، ساتھ اپنے گھر کا پتہ بھی بتاتا ہے، جو اس کا دوست گورڈو اس کا پتہ سن لیتا ہے۔ پھر سائمن گورڈو سے اچھے سے ملتا ہے۔ پھر دونوں بائے بول کے چلے جاتے ہیں۔ اب دوسرے دن گورڈو بنا بتائے سائمن کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ سائمن کے گھر گفٹ بھیجتا ہے۔ پہلی بار وہ سائمن کے گھر مہنگی شراب بھیجتا ہے۔ یہ دیکھ کر سائمن کی بیوی حیران، پھر سوچنے لگی سائمن کے دوست کے گھر کا پتہ کیسے چلا، ہم نے تو کچھ نہیں بتایا اسے، تاکہ گورڈو نے سائمن سے ہی گھر کا پتہ سنا تھا۔ ایک دن گورڈو خود آ جاتا ہے گھر۔ پھر وہ ساتھ لانڈریوں، نوکروں اور مددگاروں کی لسٹ لاتا ہے، کیونکہ وہ شہر میں نئے تھے تو انہیں ضرورت تھی۔ پھر سائمن کی بیوی نے گورڈو کو گھر کے اندر بلا لیا۔ اب اسی بہانے گورڈو پورا گھر دیکھتا ہے۔ پھر شام بھی ہو جاتی ہے تو سائمن کی بیوی گورڈو کو رات کے کھانے کے لیے روک لیتی ہے۔ اسے لگا کہ سائمن کا اچھا دوست ہے اس لیے۔ پھر کھانا کھاتے وقت سائمن بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جو میں خفیہ معلومات حاصل کرتا ہوں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد گورڈو سائمن کو اور اس کی بیوی کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے جانے کے بعد سائمن اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، کیونکہ گورڈو کا یوں بنا بتائے گھر آنا سائمن کو پسند نہیں تھا۔ دوسرے دن گورڈو نے پھر گفٹ بھیجا، جو مچھلی تھی جو سائمن کی بیوی اپنے تالاب میں چھوڑ دیتی۔ سائمن کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ کو اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور سائمن سوچ کر کہتا ہے کس بات کا شکریہ، کیا وہ بنا بتائے ہمارے گھر آ گیا، اس بات کا شکریہ۔ کے بعد سائمن اپنے گھر میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گورڈو کی ایک ویڈیو لکھتا ہے، جو سائمن اکثر گورڈو کو اسکول میں پکارتا تھا۔ پھر سائمن اپنی بیوی سے کہتا ہے جب ہم گورڈو کے گھر جائیں گے تو اسے صاف صاف کہہ دیں گے کہ آپ کا یوں آنا ہمیں پسند نہیں تھا۔ اگلے دن شام کو دونوں گورڈو کے گھر جاتے ہیں۔ اس کا خوبصورت گھر دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ سب ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک گورڈو کو فون آ گیا تو وہ اٹھ کے باہر سننے کو چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سائمن اور اس کی بیوی کو عجیب لگا۔ وہ دونوں سوچتے ہیں کہ کوئی اجنبیوں کو اپنے گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ گھر کو دیکھتے ہیں، گورڈو شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے کہ یقیناً وہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ سائمن اپنی بیوی سے کہتا ہے کہیں وہ تمہیں پسند تو نہیں کرتا جو میری غیر موجودگی میں گھر آ جاتا ہے۔ سائمن کی بیوی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں، یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اسی دوران گورڈو واپس آ جاتا ہے۔ جب گورڈو آ جاتا ہے تو سائمن اس سے پوچھنے لگتا ہے آخر تم کس کے ساتھ رہتے ہو۔ پھر گورڈو سائمن کو اپنے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گھر میری بیوی کا ہے جو میرے بچے کو لے کے چلی گئی ہے۔ یہ باتیں سن کر سائمن اپنے صاف صاف کہتا ہے دیکھو ہماری زندگی سے دور رہو، اپنی زندگی دیکھو اور مسئلے حل کرو۔ یہ سن کر گورڈو ناراض ہو گیا۔ اگلے دن کی صبح سائمن کی بیوی اپنے تالاب میں دیکھنے جاتی ہے تو مچھلیاں مری ہوئی ہوتی ہے جو گورڈو نے گفٹ دی تھی، اور تو اور ان کا ڈوگ بھی نہیں تھا۔ اور پھر سائمن کو یہ سب دیکھ کر گورڈو پر شک ہوا۔ گورڈو کے بارے میں جاننے کے لیے سائمن اس کے گھر جاتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ جس رات گورڈو نے اپنے گھر بلایا تھا دراصل وہ اس کا گھر تھا ہی نہیں، وہ اس کے بوس کا گھر تھا اور وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ گورڈو نوکری کی وجہ سے دوسرے دروازے سے گھر آ جاتا۔ اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گورڈو شادی شدہ نہیں تھا، نہ کوئی اس کا بچہ تھا، یعنی اس نے سب جھوٹ بولا تھا۔ یہ سب جب گورڈو کے بوس کو بھی پتہ چلا تو اس نے بھی نوکری سے نکال دیا۔ سائمن اب پولیس میں رپورٹ لکھواتا ہے، لیکن کسی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے گورڈو کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ تو پھر دن گزرتے گئے، گورڈو کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن سائمن کی بیوی کو لگا کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ سائمن کی بیوی بہت کچھ سوچنے لگی اور نیند کی گولیاں کھانے لگی، اور پھر دکھایا گیا کہ ڈوگ واپس آ گیا جو کہ غائب تھا۔ سائمن کی بیوی کو ایک خط ملتا ہے جس میں ایک لائن لکھی تھی لیٹ بائیگونز بی بائیگونز، جس کا مطلب تھا گزرے ہوئے کو گزر جانے دو، جس کا مطلب تھا جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو گزر گیا اسے جان دیکھا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی میں سب کچھ بھلانے کو تیار ہوں، اور ان سب کے پیچھے میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، یہ لوگ مجھے معاف کر دے۔ پھر سائمن کی بیوی
खत पढ़ती हुई सोचने लगती है, आखिर गोडू क्या बात कर रहा है, गोडू को आखिर क्या हुआ है, वो बोलना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं। साइमन से इस बारे में बात भी करती है पर साइमन उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर साइमन की बीवी बहुत परेशान हुई, उसे अजीब ख्वाब आ रहे थे। वो हर वक्त सोचती रही आखिर गोडू क्या कहना चाहता था। फिर एक दिन साइमन की बीवी बहुत परेशान होकर बेहोश हो जाती है। साइमन अपनी बीवी से दवाइयाँ ले लेता है और कहता है, बंद करो ये दवाइयाँ, मत लो, ये चीजें तुम्हें परेशान कर रही है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब छोड़ दो। सब सुनकर साइमन की बीवी मान जाती है। साइमन की भी नौकरी अच्छी चल रही थी, इसके क्लाइंट भी बहुत खुश थे। फिर जब वो अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात करता है तो उसे बताते हैं कि आपके प्रमोशन में एक आदमी आ रहा है। उसने बताया कि उसका नाम डैनी है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। कुछ दिन बाद पता चला साइमन की बीवी माँ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश थी। फिर वो कुछ सामान के लिए मॉल गई। उसे गोडू दिखा। वो गोडू की तरफ जाने ही लगी थी कि साइमन की बीवी को देखकर वो चला जाता है। अगले दिन साइमन की बीवी बेबी शावर करती है तो साइमन की बहन से साइमन के स्कूल की जिंदगी के बारे में पूछती है तो साइमन की बहन बताती है कि साइमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोडू के बारे में गलत गलत बातें फैलाई थी, जिसकी वजह से साइमन गोडू को गलत नामों से पुकारते थे और इसी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। ये सुनकर साइमन की बीवी को पता चला अपने शोहर के दोस्त के बारे में। सुनकर साइमन की बीवी साइमन के दोस्त के बारे में पता लगाती है। जल्द से साइमन के दोस्त के बारे में पता चल गया था तो वो उससे मिलकर के बारे में पूछते हैं कि उसे बताया कि गोडू स्कूल में एक बदमाश लड़का था, मतलब कि वो सबको परेशान करता था। फिर एक दिन मैंने मजाक में गोडू के बारे में गलत कहा, वो अच्छा लड़का नहीं था, जिसकी वजह से वो स्कूल से भी निकाला गया। और जब ये सब गोडू के वालिद को पता चला तो उनका बेटा गलत काम कर रहा है तो उसने उसे जलाकर मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो जेल चला गया। इसी तरह गोडू की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ये सब सुनने के बाद साइमन की बीवी साइमन के ऑफिस जाकर तलाशी लेती है, जहाँ से साइमन की बीवी को पता चलता है कि साइमन को पहले से मालूमात थी गोडू की। इसके बाद वो डैनी की एक प्रोफाइल मिलती है जिसको साइमन की बीवी तवज्जो नहीं देती। इन सब के बाद साइमन की बीवी साइमन के पास जाकर कहती है, मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोचती थी लेकिन आप इतने गलत थे, मैंने सोचा नहीं था। और अगर आपको ये रिश्ता रखना है तो आप गोडू के पास जाके उससे माफी मांग। साइमन अपनी बीवी को हाँ करके गोडू के पास माफी मांगने चला जाता है, लेकिन साइमन इससे ऐसे माफी मांग रहा होता है जैसे वो उस पर एहसान कर रहा हो। यहाँ गोडू साइमन से कहता है, माजी कभी भुलाया नहीं जाता। सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आता है और वो गोडू को मारने लगता है और कहा, मेरे घर से दूर रहो, तुम समझ गए हो ना। फिर साइमन घर आकर अपनी बीवी से झूठ कहता है कि गोडू ने उसे माफ कर दिया। फिर साइमन को प्रमोशन भी मिली। इसी खुशी में साइमन ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उसके दोस्त आए थे, इसलिए डैनी भी पार्टी में आया। डैनी घर की खिड़की पे पत्थर मारता है और कहता है, साइमन ने मेरे खिलाफ कंपनी में झूठ बोला, जिसकी वजह से वो नौकरी से निकाला दिया गया और उसने खुद प्रमोशन हासिल कर ली। डैनी वही झूठ बातें कर रहा था जो साइमन की बीवी को साइमन के ऑफिस में डैनी की फाइल मिली थी, जिसमें साइमन ने डैनी के बारे में गलत बातें लिखी हुई। साइमन की बीवी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका शोहर कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले साइमन की बीवी उसे हॉस्पिटल लेकर गई जहाँ उसका बेटा हुआ। तब साइमन को उसके दफ्तर से फोन आता है। डैनी को गलत कामों का कहने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया और साइमन की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। ये सब होने के बाद साइमन का दिल टूट जाता है और सोचते हुए गाड़ी चलाता हुआ घर गया। घर के बाहर उसे गिफ्ट मिलता है। जब उसकी गिफ्ट खोला तो उसमें 3 और गिफ्ट थे। एक गिफ्ट में चाबी थी। जब साइमन ने उस चाबी को चेक किया तो वो उसकी घर की चाबी थी। इसका मतलब गोडू मेरे घर आ जा सकता था। फिर दूसरे गिफ्ट में एक डीवीडी थी जिसमें रिकॉर्डिंग थी तब की जब साइमन ने उसके घर जाकर उसका मजाक बनाया था। इसका मतलब गोडू की नजरें हम पर ही थी। और फिर साइमन की तीसरे गिफ्ट पर नजर पड़ी जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखकर साइमन को बहुत गुस्सा आता है। मतलब उस वक्त गोडू हमारे घर था, यानी मेरी बीवी को लगा था कि घर में कोई है, तो ये सब सच था। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि साइमन की बीवी बेहोश हो गई थी। उसी वक्त गोडू भी उसके घर आ गया जिसने बंदर का मास्क पहना हुआ था। गोडू ने मास्क इसलिए पहना था क्योंकि साइमन को फोबिया था। वो डर गया और साइमन की बीवी के पानी में भी
بے ہوشی کی دوا ملا دی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور پھر گورڈو اس کے ساتھ غلط کرنے لگا۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد سائمن کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے اور عجیب سوچنے لگا۔ سوچتا ہے کہ وہ بچہ جو ہوا ہے وہ گورڈو کا تو نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف گورڈو سائمن کی بیوی کے پاس آ جاتا ہے، جو کہتا ہے سائمن نے مجھے مارا، جسے سن کر سائمن کی بیوی کو آتا ہے غصہ۔ اتنے میں سائمن بھی آ جاتا ہے اور دور سے گورڈو کو دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے سائمن اسے پکڑ پاتا، پر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ گورڈو نے کی تھی اور وہ کہتا ہے جب اسکول میں تم نے میرے ساتھ غلط کیا اس وقت تم روک سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب تم سوچو گے کہ میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کیا، اور اب تمہاری ساری زندگی اسی سوچ میں گزر جائے گی کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ دراصل یہ سب اس لیے تھا، گورڈو سائمن سے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کیا۔ اس نے جان بوجھ کر ویڈیو ریکارڈ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح سائمن نے جھوٹ بول کر ریکارڈ کیا تھا گورڈو کو برباد کرنے کے لیے۔ اور یہ سوچتے ہوئے سائمن کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ نہ سائمن کے پاس نوکری تھی، نہ اچھی زندگی تھی، اور گورڈو کا بدلہ بھی پورا ہو گیا۔ دوستو، اس مووی کی کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس فلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا ساتھ دے، کیونکہ یہی آپ کو اصلی خوشی اور کامیابی کی طرف لے جائے گی۔